روح مبارک سامنے تھا، زلف مبارک سامنے تھی، دندان مبارک سامنے تھے، یہ سب چیزیں سامنے تھیں، مگر رسالت سامنے نہیں تھی، نبوت سامنے نہیں تھی۔ بھیجنے والے کو نہیں دیکھا تو بھیجنا کہاں دیکھا؟ اور پھر جبرائیل امین کو نہیں دیکھا جو لائے وہی، ان کو قرآن سناتے نہیں دیکھا۔ یہ سب باتیں ان کی زبان کے اعتبار پر مانی۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل آتے ہیں اس لیے مانا، انہوں نے کہا کہ وحی اترتی ہے اس لیے مانا، اور آنکھوں سے دیکھ کے منوانا ہوتا تو 40 برس کے انتظار کی ضرورت نہ تھی۔ یہ 40 برس کے انتظار کی ضرورت اسی لیے ہوئی کہ پہلے زبان کا اعتبار قائم کر دیا جائے، تاکہ جب پھر غیب کی خبریں دوں تو دنیا ماننے کے لیے تیار ہے۔ اسی کے لیے ضرورت 40 برس کے انتظار کی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسالت جس کا نام ہے وہ بھی بے دیکھے، صرف غیب کی بنا پر۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ تیسری چیز قیامت ہے، تو قیامت کو کیا آنکھوں سے دیکھ کے مانا؟ آنکھوں سے دیکھ لیتے تو قیامت ہو ہی نہ جاتی۔ تو قیامت کو بھی بے دیکھے مانا، اور اب قیامت کو ماننے کے ساتھ کیا کیا مانا؟ ایک پورا کارخانہ قدرت مانا، صراط مانا، اور میزان کو مانا، نامہ اعمال کو مانا، اور سب سے زیادہ دل پسند چیز بہشت کو مانا، اور سب سے زیادہ خوفناک چیز دوزخ کو مانا۔ یہ سب بے دیکھے مانا۔ تو میں تو بڑے دردمندانہ طور پر مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اتنی باتیں جس کے کہنے سے مان کے مسلمان ہوئے، اب ایک غیب کے نہ ماننے سے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہو۔ تو اب غیب کے ماننے کا ذریعہ صرف عقل ہے، اور عقل کو ہاں کوئی نہ مانے تو پھر غیب کے ماننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ لیکن دین میں اگر عقل کی اہمیت نہ ہوتی تو جسے عقل اس نے نہیں دی اس کو تکالیف شریعہ سے بری کیوں کر دیتا؟ دیوانہ مرفوع القلم، اس پر نہ واجب کے ترک کا گناہ، نہ حرام کے فعل کا گناہ، نہ اس کے لیے وہ آخرت کی سزائیں، تو بتائیے کیوں بری کر دیا؟ اس لیے کہ عقل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ یہ جو باہر سے حقیقت میں عقل تھے انہوں نے بتایا، ارشاد کیا کہ لا دین لمن لا عقل لہ، اس کے لیے دین نہیں ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ اور اسی لیے اصول کافی میں ایک حدیث ہے بڑی دلچسپ، اب واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی وجہ انکار نہیں، لیکن تمثیل بھی ہو سکتی ہے کہ ایک حقیقت کو بطور تمثیل بیان کیا کہ ایک عابد ایک جزیرے میں رہتا تھا، تو بہت سرسبز بڑا شاداب تھا، یہ اصول کافی میں واقع ایک حدیث کے ذیل میں، تو دن رات عبادت کرتا تھا۔ ایک فرشتے کا ادھر سے گزر ہوا، اور فرشتے نے جو اس کی عبادت کو دیکھا تو اس کو بہت بڑی چیز معلوم ہے کہ دن رات یہ عبادت کرتا ہے،
باوجود ہے کہ فرشتہ نہیں. تو بہت اس کو قدر ہوئی اور اسے اشتیاق ہوا کہ اس کے ثواب کو میں دیکھوں کہ اسے کتنا ثواب ملے گا. خالق سے اس نے دعا کی اور حجاب ہٹا دیے گئے اور جو اسے ثواب ہے وہ اس کے آنکھوں کے سامنے لے آیا گیا. تو فرشتے نے اس عمل کے کثرت اور اس کی کیفیت پر جو اس نے محسوس کی تھی توازن کر کے جیسے اس ثواب کو اس کے لیے کم سمجھا کہ یہ اتنی عبادت کرتا ہے اور اتنا ثواب اس کو ملے گا، اس کو میں کم محسوس ہوئی. تو اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پروردگارا، اور یہ دوسرے موضوع میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ملائکہ بارگاہ قدس کے طالب علم ہیں، طالب علم کی سمجھ میں جو بات نہ آئے اس کو استاد سے پوچھنے کا حق ہے. تو اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خداوندہ اس کی عبادت تو اتنی عظیم ہے اور ثواب اس کے مقابلے میں میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ قلیل ہے، اس کا کیا رہا. تو ارشاد قدرت ہوا کہ اچھا پھر تھوڑے دن اس کے پاس رہو تو وہ تمہیں اس کا راز معلوم ہو جائے گا. اب وہ آ گئے، مصلی بچھا دیا. پہلے تو انہیں تکلیف ہوئی کہ میری عبادت میں خلل انداز ایک شخص آ گیا، ناگواری محسوس ہوئی. مگر اب ان کی شان عبادت جو دیکھی انہیں، وہ تو بیچارے انسان تھا، اسے پہلو بدلنے کی ضرورت تھی، انہیں پہلو بدلنے کی بھی ضرورت نہیں. ان کی محویت استغراق اس نے جو دیکھا تو سمجھا کہ ہو یہ تو مجھ سے بالاتر عبادت کرنے والے آدمی، جو بھی ہے وہ تو آدمی سمجھے کہ وہ جو بھی ہے وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا. تو اب انہیں دلچسپی پیدا ہو گئی. اب وہ اپنا رفیق عبادت سمجھنے لگے کہ یہ عبادت خدا میں میرا مددگار ہے، معاون ہے، کہ اور مجھے شوق دلاتا ہے اپنے عمل سے. اب جب وہ مانوس ہو گیا ان سے تو اب انہوں نے بھی ان سے بات کرنا شروع کی، گفتگو، اور کہا کہ کیسا اچھا تمہارے لیے محل عبادت ہے اور واقعی عبادت کے لیے کتنا موزوں مقام ہے، اور اس کی سرسبزی اور شادابی، اس سب کی انہوں نے تعریف کی. تو انہوں نے جو تعریف کی، اب ہمارے یہاں ایک عام تہذیب ہے کہ ہم بعض جانوروں کے نام کو غیر شائستہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جانور تو ہر ایک مخلوق الہی ہے. مگر اب وہ بہرحال مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، جو بات تھی وہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک بہت اچھا مقام ہے، مگر یہ خرابی ہے یہاں. کیا خرابی؟ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا سبزہ، اتنی گھاس یہ بلا وجہ برباد ہو رہی ہے، یہ اتنے درخت ہیں، ہمارے خدا کے پاس معلوم ہوتا ہے کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جو ان سب کو چر جائے.